رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کنواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔ تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، کیونکہ پردہ رہتا تھا، ایک لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ کی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے، حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہو، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا، تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہے اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہے تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے۔ آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیات، آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں۔ دیکھیں نا آپ ذرا، میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی پر غور کریں۔ آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے، بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے ہم کی چاہتوں کا جواب دیا جائے۔ تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لاقبی محبوب کی حکمت اور دانائی۔ محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا، میں نے کہا جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی، اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کرنا۔ ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں، ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے۔ ہمارے
ایک استاد تھے تو وہ اکثر کہا کرتے تھے جن کو پڑھانے کی ڈیوٹی لگاتے ان سے کہا کرتے تھے کسی طالب علم سے چڑ نہ جانا، اسکول کے، کالج کے، مدرسے کے کسی بچے سے چڑ نہ جانا، تم اگر کسی سے چڑ گئے تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تم ذاتی اناد پال لو گے، بچہ بڑا لائق ہے لیکن تمہارا فرما بردار نہیں، تم چڑ گئے ہو، تم بات بات پہ ڈانٹتے ہو، بالآخر وہ ساری تباہی ہو گئی، بدگمان ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امی ہے لیکن یہ میرے محبوب کی نبوت کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو حکمت، تدبر، دانائی، ہم دانا نہیں ہوتے، شعور نہیں رکھتے، فہم و فراست کا۔ وہ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک شخص بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے ایک معبر کو بلایا، تعبیر کرانے والے کو، اس سے کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں فوت ہو جائیں گے۔ اب وہ بادشاہ اتنا ناراض ہوا، اس نے وہ تعبیر کرنے والا بھی قتل کروا دیا۔ اس نے کہا وہ بھی کوئی زندگی ہے جس میں نہ بھائی ہو، نہ بہن ہو، نہ بچے ہو، نہ بیوی ہو، نہ ماں ہو، نہ باپ، مروا دیا۔ ایک اور آدمی تعبیر کرنے والا تھا پر وہ دانا بھی تھا، اس کو بلایا اور بلا کر بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تعبیر بتائیں۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ مبارک ہو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان میں سب سے لمبی عمر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بادشاہ نے اسے انعام دیا، کہا تو جیتا رہ، کیا تو نے بات کی ہے، اب میری بات کو سمجھیے گا۔ تعبیر اس نے بھی وہی بتائی ہے جو پہلے والے نے بتائی، لیکن پہلے والے نے کہا تیرے سارے رشتہ دار تیری زندگی میں فوت ہو جائیں گے، اس نے اسے بھی مروا دیا۔ بات اس نے بھی وہی کی ہے لیکن بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ بے سلیقہ بات بھی کریں پر سلیقے سے تو کریں، کوئی لہجہ ہی نہیں، حکمت ہی نہیں، کوئی دانائی نہیں۔ دوسرے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سب سے لمبی عمر عطا کرے گا، تو بات پھر بھی وہی ہے کہ باقی سارے چلے جائیں گے اور آپ موجود ہوں گے، لیکن اس میں دانائی ہے نا، حکمت ہے نا۔ فتح مکہ کا موقع تھا، عجیب حالات درپیش ہوئے، اسلام کا جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، بڑے عظیم صحابی۔ بدر کے موقع پر جس آدمی نے اپنے جذبات سے ماحول گرما دیا وہ حضرت سعد بن عبادہ، ہمیشہ اگلی صفوں میں مجاہدوں کی رہنے والے، مال خرچ کرنے والے، نڈار آدمی، لیکن جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہوئے کہ بعض لوگوں نے مطالبہ کیا ان سے جھنڈا لیا جائے، اور کوئی معقول وجہ نہیں تھی، لیکن بعض اوقات نا حالات ایسے بن جاتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ آپ جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیں۔ یہ نوجوانوں سے بالخصوص عرض کروں گا کہ علم بھی تبھی بندے کو فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ بندے کو شعور بھی ہو، ہنر بھی تبھی فائدہ دیتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ دانائی بھی ہو۔ شاعر سعدی فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہونا تو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل کی بھی ضرورت ہوتی، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے سارا۔ دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے۔ زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں۔ کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے۔ اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں؟ حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس۔ اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے، انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا تھما ہوا تھا، پریشان تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جب حضور نے کہا دیں تو وہ غلام تھے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، انہوں نے اسی وقت جھنڈا تھما دیا، خوش ہو کے تھما دیا۔ لیکن یہ میرے محبوب کی حکمت ہے، محبوب نے جناب سعد بن عبادہ سے جھنڈا لیا اور قریب ان کے جوان بیٹے کھڑے تھے، محبوب نے جھنڈا انہیں دے دیا۔ فرمایا کمان تیرے ہاتھ میں ہے۔ باپ کا قد اس وقت 10 فٹ زمین سے اونچا ہو جاتا ہے جب اس کا بیٹا اس کی جگہ پہ بیٹھ جاتا، وہ کہتا ہے میری فکر گئی، میں اب بے فکر ہوں۔ جب انہی کے بیٹے کو وہ منصب ملا تب حضرت سعد بن عبادہ کے چہرے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گویا اپنی آنکھوں اور اپنے چہرے سے بتا رہے تھے میں تو خود جھنڈا پکڑ کے اتنا راضی نہیں تھا جتنا اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیکھ کے راضی۔ یہ آپ تدبر سیکھیں۔ میں
اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں جذباتی مزاج، بھاگتے دوڑتے، بے چین، پریشان، الجھے ہوئے۔ ابھی میں ملک سے باہر تھا، میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے۔ بیرون ملک جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پاکستان کے حالات کو لے کر، وہ زیادہ خبریں دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے پاکستان کے حالات، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ اتار چڑھاؤ ہے، زندگی کے ساتھ چلتا ہے، بے چینی نہیں، بے قراری نہیں، الجھاؤ نہیں، ہر وقت کا اضطراب نہیں، دانائی، تدبر، حکمت، معاملہ فہمی، یہ ہمیں ہمارے رسول پاک نے عطا فرمائی۔ آپ اپنی زندگی کو سلیقے سے گزاریں، قیمتی بنائیں۔ آپ اپنے وجود سے بڑا کام لے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے، دانائی نہیں ہے، جذباتی مزاج، اور جذباتی پن ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے۔ جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں۔ ہمارے دیہاتوں میں چودھری فیصلہ کس کے حق میں کرتے ہیں؟ جو پہلے آ جائے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پہلے گیا ہے، بس انہیں مینوں پہلا آخیا تسی تے آئے ہی نہیں، اسی بات میں فیصلہ دے دیا۔ دانائی، تدبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، امی لقبی ہے حضور۔ اور دوسری بات، انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ آپ نے زندگی میں نقوش کیا چھوڑے؟ آپ جہاں رکے، جہاں بیٹھے، یہ ایسا تو نہیں زندگی میں کہ یہ 10 دوست پرانے، یہ 10 دوست آج کل کے ہیں اور ان کے درمیان بھی غیبتیں جاری ہیں، بات کام ختم ہونے کے قریب ہے، اور پھر اس کے بعد اور کوئی 4 دوست ہم تلاش کریں گے۔ اچھے نقوش نہیں چھوڑتے، کتنی خوشیوں سے رشتے طے پاتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا وقت نہیں گزرتا تو ساری سوچے، سارے نظریات گدلے اور میلے کچیلے ہونے لگ جاتے، وہ ساری محبتوں کو زنگ لگنے لگ جاتا ہے۔ عظمت کردار، بلندی، آپ کی افکار، آپ کا اچھا گمان، آپ کی سوچیں، آپ حیران ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کا وجود ہی معجزہ بنایا ہے، لیکن جب حضور کے اپنوں نے دلیل مانگی نا، اپنوں کو مطمئن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قریبیوں نے دلیل مانگی، قریش مکہ نے کہ آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اپنوں کو معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ قرآن مجید فرماتا ہے کہ محبوب نے کہا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں کوئی باہر سے نہیں آیا، میں نے اپنی اس سے پہلے کی ساری عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، 40 سال یہاں گزارے، اپنے ماں کی گود میں بھی، نانا کے کندھوں میں بھی، جناب ختیجہ کا دولہا بن کے بھی، بیٹیوں کا باپ بن کے بھی، میں نے سارا وقت تمہارے بیچ گزارا، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا محبوب ان سے فرما رہے ہیں کہ میری جیسا سچا ہے تو لا کے دکھاؤ، باہر سے نہیں آیا، تمہارے درمیان رہا ہوں۔ یار یہ مشکل کام ہوتا ہے، چاروں جانب اور خراب اور بندہ پھر ٹھیک رہے۔ اکثر لوگ تو اپنے بچے کی غلطی نہیں نکالتے، کہتے دوستوں نے خراب کر دیا، اماں کہتی ہے منڈا میرا ٹھیک سی، دوستوں نے خراب کرتا ہے۔ میں نے کہا چلیں اچھی طرح سے سوچ لیں، ہو سکتا ہے دوست ٹھیک ہو، آپ کے بچے نے سارا ماحول گڑبڑ کر دیا ہو۔ یہ جان چھڑانا تو آسان ہے، لیکن سارے ماحول کے اندر کردار کی عظمت۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے نا، اسلام قبول کر لو، تو کیسر روم کو بھی خط لکھا۔ کیسر سیانا آدمی تھا۔ سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زمینی حقائق دیکھتے ہیں، جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں۔ آج کل جس طرح میں اور آپ ہیں نا، تصویروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لائکس، ویوز، کومنٹس، اسی پر زندہ ہے۔ لوگ ان پر وقت نہیں گزارتے۔ اس سمجھدار لوگ، کیسر روم کے پاس میرے محبوب کا خط گیا، اس نے فوراً نہیں فیصلہ کیا، کہنے لگا کوئی، ورنہ بہت سارے ایسے بدبخت بھی تھے معاذ اللہ جنہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی، ہمیں خط لکھا ہے اسلام قبول کرو ہم حملہ کریں، لیکن یہ سیانا آدمی تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا یہاں اگر کوئی سردار آیا ہوا ہو نا، مکے کا، تجارت کی غرض سے سردار آیا کرتے، کوئی سردار آیا ہوا ہو تو میری ملاقات کراؤ۔ جناب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور ہر جنگ میں قریش مکہ کی لیڈ وہ کرتے تھے، وہ ان دنوں وہاں گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے بلا لیا۔ اب کیسر نے سامنے کھڑا کیا۔ بخاری شریف سے لے کر کتب سیرت میں تمام جگہ، کتب احادیث میں آپ کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ لیکن مفہوم ایک ہی ہے، یہ روایت ملے گی۔ کیسر نے سوال کرنے شروع کیے جناب ابو سفیان سے۔ پہلے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں سردار۔ کو رشتہ؟ کہنے لگے جس محبوب نے آپ کو خط لکھا ہے میں رشتے میں چچا ہوتا ہوں۔ کہنے لگے بتائیے، اس محبوب نے دعویٰ نبوت کیا ہے، ان کے خاندان میں ماضی قریب میں کسی اور نے بھی کیا ہے؟ کہا نہیں۔
کہا کوئی بادشاہ گزرا ہو ان کے خاندان میں قریب قریب کا کوئی نہیں؟ کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا بڑے بڑے بندے، بڑے بڑے بندے۔ میں آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، لیکن محفل میلاد میں بھی بڑے بڑے بندے آتے ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی آتے ہیں کسی سے ادھاری ٹوپی لے کے، ان کا خیال ہوتا ہے چلو میلاد کی محفل کی بھی قیادت جلدی سے ہم لے لیں، جلوس بھی جلدی سے قبضہ کر لیں، کل کوئی لوگوں کو پاس بھی جانا ہے الیکشن کے دنوں۔ لیکن غریب لوگ، پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جس کو 35 سال ہو گئے فجر کی اذان پڑھتے وہ بیچارہ میلاد کی محفل کی بھی صدارت نہیں کر سکتا، وہاں بھی جن کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتیاں اچھی ہوں ان کی سیٹیں اگلی ہوتی۔ یہ ذوق ٹھیک نہیں، یہ اس محفل کے وقار کے حق میں نہیں، یہ بات، یہ بڑی بلند و بالا محفل ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے۔ پوچھا سردار نے، ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے، نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نہ مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات، نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نہ مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے، وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، اور اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی دنیاوی نفع بھی نہیں، جان بوجھ کے ڈینگے مارتے بڑھ کے، کوئی لینا دینا ہی نہیں، بلا وجہ جھوٹ یہ انسان کے کردار کو داغدار کر دیتا ہے۔ دنیا کے کسی بڑے تاجر پر ہاتھ رکھیے، بڑے سے بڑے بزنس مین پر، اس سے پوچھئے کہ تمہاری بزنس میں کامیابی کی وجہ کیا بنی؟ انویسٹمنٹ زیادہ کی تھی، پڑھے لکھے زیادہ تھے؟ آپ کو ہر بزنس مین کہے گا صرف اللہ نے میرا مارکیٹ میں اعتبار بنا دیا۔ جس کا اعتبار مارکیٹ میں اچھا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں بندہ ٹھیک ہے، سچ بولتا ہے، اس کا کاروبار چلتا ہے۔ کبھی جھوٹ اور بددیانتی اور فریب سے بھی قومیں آگے بڑھی۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے، تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا، جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم پر۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، یار آپ کی اور میری زندگی کچھ اصول تو ہونے چاہیے، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے، جدھر کی ہوا ہوئی ادھر کی ہو گئے۔ آج کل یہ نیا والا فیشن ہے، لہٰذا یہ اپنا لو۔ بھئی ہم کوئی ہوا کے دوش پہ ہیں، کوئی لوارس ہے، اپنی کوئی تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مزاج نہیں، طبیعت نہیں، یعنی جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے بن جاؤ۔ کردار میں کچھ قاعدے زندگی میں بنانے چاہیے، کچھ اصول وضع کرنے چاہیے، کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ مجھے ان حدود سے آگے نہیں بڑھنا۔ مومن کی اپنی ایک ذاتی شخصیت ہوتی، اس کا ایک اپنا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک وفاداری ہوتی۔ آپ جائیے اپنے بزرگوں سے ملیے، دیہاتوں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بس بھائی میں دوستوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، گھومتا پھرتا تھا،
اب یہ کام نہیں کرتا، اب میرے بیٹے کو میرا جوتا پورا ہونے لگ گیا ہے، اب مجھے وزادار ہونا ہے۔ میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کو گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ اور آپ کے گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں، دیکھیے ایک اپنی وزاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے ضابطے، اٹھنا بیٹھنا، اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی، لوگ مثال دیتے ہیں کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے، حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی، مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی، تو آپ کے اصول کدھر گئے، قاعدے کدھر گئے، ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ باتیں کرنے کا رواج، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے جملے بے وقت ہو جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار عادت ہے اس کی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس آپ بیٹھے نا تو کبھی کبھی تیل کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا یہاں لگا لے بندہ، سے کتنی باتیں سناتے ہیں، اتنی باتیں۔ اور آج کل تو ایک اور رواج بھی ہو گیا ہے، کہتے ہیں قطع کلامی معاف اور ساتھ ہی بات شروع۔ تو میں کنیوں سے کہتا ہوں پہلے پوچھ تو لیں ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ آپ تو گن پوائنٹ پہ معافی لے رہے ہیں، آپ نے حکم دائر کیا ہے قطع کلامی معاف اور آپ شروع ہو گئے۔ گفتگو میں، لہجے میں، دعوت دینے میں، پیغام دینے میں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا روز بچوں کو بھی نہیں ڈانٹنا چاہیے، روز نہیں نصیحت کرنی چاہیے ورنہ نصیحت بے وقت ہو جاتی۔ روز ہی انسان کو اس طرح کا ماحول نہیں بنانا چاہیے وہ اس کی طبیعت ٹھہراؤ والی ہو، یعنی سکوت جو ہوتا ہے نا، چپ خاموش آدمی، وہ لگتا ہے کہ کوئی طوفان لیے بیٹھا، لگتا ہے کہ یہ اس وقت کسی خاص گہرائی اور گہرائی میں اتر کر کوئی اچھی منصوبہ بندی کر رہا۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔ یعنی بات وہ ہمارے یہاں اکثر نا محافل میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات بڑی سادی سی بات بھی اتنے جوش کے ساتھ کی جاتی ہے کہ میری طرح کا طالب علم سوچنے لگ جاتا ہے کہ یہ بات تو آرام سے بھی کی جا سکتی تھی، اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ سادی سی بات تھی، آپ بڑے خوبصورت لہجے میں بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو فصاحت دی، بلاغت دی، معاملہ فہمی دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بات کرتے، لیکن جب بات کرتے تو حضور نہ بات کا رخ بدل دیتے، یعنی بندہ سوچ رہا ہے کس رستے جانے کی، لیکن کریم کی حکیمانہ بات بندے کا رستہ چینج کر دیتی، وہ بالکل انسان ڈائریکشن بدل لیتا کہ نہیں یار وہ رستہ ٹھیک ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے بندے کے پاس مال نہیں تو وہ فقیر ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ امیری میں فقیری کرتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، بڑا اللہ نے دیا ہوتا ہے، لیکن ان کی مزاج سے دولت نہیں چھلکتی، عہدہ نہیں چھلکتا، وہ درویشوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سادہ طرز زندگی۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کی نبوت کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے فقیرانہ زندگی کو اختیار کیا۔ آپ ذرا انداز دیکھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ملنے کے لیے پہنچا تو موٹے بان کی چارپائی، حضور اس پر آرام فرمائے، فرماتے ہیں جب میں گیا تو سرکار اٹھ کے بیٹھے، اور جب حضور اٹھے نا تو آپ کی کمر مبارک سے نا ذرا کپڑا ہٹا،
وہ جنہوں نے پرانی موٹے بال کی چارپائیاں دیکھی نا، منجدی منجی جنہوں کہیں دس، تو وہ کبھی اٹھتے تھے نا سو کے تو کمر پر نشان چھوڑتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی تھے، لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کو اس حال میں اٹھتے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے نا ایک فکر بیان کی، ایک ڈائریکشن بیان کی، اپنی سوچ عرض کی حضور کی بارگاہ میں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک کیسر و کس طرح اللہ کے دین کے دشمن ہے اور اتنی آرام دہ زندگی گزارتے. بہت سارے لوگ سوال نہیں کرتے وہ فلاں ملک دیکھو غیر مسلم ہے لیکن آسودہ حال کتنا ہے. محنت ضرور کریں، جد و جہد ضرور کریں. یہ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ محنت چھوڑ دی جائے، خوب مشقت کریں. جد و جہد تو انسان کو زندہ رکھتی، اس سے تو پتہ لگ چلتا ہے کہ انسان کے اندر روح موجود ہے. جو بالکل ہلتے جلتے نہیں، حرکت نہیں کرتے ہو تو مردے ہو جاتے. تو زندگی زندہ دلی کا نام، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. لیکن یہ سوچ کا یہ زاویہ بھی دیکھیے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن اتنی آسودہ آسان زندگی گزارتے ہیں اور آپ محبوب ہو کے. اب یہ ایک زاویہ ہے سوچ کا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اس زاویے کو نیا رستہ دیا. سوچ یہ ہے کہ آپ محبوب ہیں اور ظاہری طور پر یہ وقت مشکل ہے، دوسری جانب دشمن ہے، اور یہ گاؤں تک یہ لاؤ لشکر، یہ آسان زندگی. حضور نے سوچ ہی بدل دی. فرمایا عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں؟ اور فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہم دنیا میں تھوڑی سی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. یہ ایک ایسی سوچ تھی کہ جناب عمر کہتے ہیں میرا زاویہ نگاہ بدل گیا کہ جنت میں جیئیں گے من چاہی زندگی، وہاں اللہ کے انعامات سے بھرپور لطف اندوز ہوں گے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے قرب میں ان نعمتوں کو محسوس کریں گے. اور پائیں حضور نے زاویہ بدل دیا. دیکھیے نا، ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا سوچ کے کہو. یہ ویسے ہم سے نہیں آج کوئی بھی کہہ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں عاشق رسول ہو تو کوئی بندہ کہے سوچ لے اچھی طرح، کہتے تو نے یہ کیسے بات کر، میرے سے بڑا عاشق ملے گا نہیں ڈھونڈنے سے. کہا یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، تو فرمایا سوچ لو. یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے، فرمایا پھر سوچ لو. 3 بار حضور نے کہا. اس نے کہا حضور مجھے ہے محبت. تو پھر نبی پاک نے فرمایا فقر کے لیے تیار ہو جاؤ، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. یاری تیری سونا پر آزمائشاں تیریاں اگ، یہ سونا پرکھیا جامد ہے پر نہ لگا دے لگ. آزمائش کی تیاری کرو. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو گے تو بڑی آسودہ زندگی، ہر وقت آرام دہ وقت گزرے گا. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یا آپ کا خیال ہے کہ فلاں آدمی دیکھو کتنی موج میں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی ہوتی. قد کاٹ کے حساب سے آزمائش ہوتی ہے لوگوں. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچوں کو نیا زاویہ دیا. فقیرانہ زندگی، بہت زیادہ مال حضرت عثمان غنی کے پاس، لیکن سارا اللہ کی مخلوق پر بانٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے. خود اگر پیوند لگے کپڑوں سے بھی گزارا کرنا پڑتا ہے تو وہ سکھی ہے، آسان ہے. ایک دن بھی نہیں مانگا حضرت بلال حبشی نے کہ یا رسول اللہ میرا بھی تو مکان ہونا چاہیے نا. کیوں کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے کہا تھا میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. تو جن کے محل بنے ہوئے تھے سوچیں بدلی ہوئی تھی، انہوں نے پھر اپنے زاویہ نگاہ کچھ اور بنایا. بس بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. ایک چوتھی بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برہان ہونے پر بڑی دلالت کرتی، وہ یہ ہے کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہے، حضور دلوں کے طبیب. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی، کہ میرے رسول پاک نہ طبیب روحاں ہے، حضور دلوں کے طبیب ہے. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے ظاہر کو سنوار دیتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس والے نبی ہیں، اور احساس حضور نے امت کا کیا، احساس والی زندگی گزاری. ہر لمحہ محبوب پریشان رہے. یہ تھوڑا عرصہ پہلے ڈاکٹر ہارون صاحب مسلمان ہوئے اور ابھی انہوں نے 2-3 کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے.
اور بھی کچھ کتابوں پہ وہ کام کر رہے ہیں، ہالینڈ کے رہنے والے ڈاکٹر صاحب ہیں. توجہ ہے میری بات پر آپ عزیز؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تھا کہ مسلمان دہشت گرد ہیں، بم بلاسٹ کر. تو میں جہاں لفظ اسلام آتا تھا نا، وہاں سے میں تھوڑا پچ جاتا تھا، پیچھے ہٹ جاتا تھا. لیکن میرے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ میرے اندر اللہ نے بڑا انسانیت کا جذبہ رکھا ہوا تھا. تو میں ایک تنظیم قائم کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ ایک ایسی جماعت بناؤں کہ جو پوری دنیا کے اندر اسلام، توجہ ہے میرے عزیزوں، کہتے میرا خیال تھا ایسی جماعت قائم کروں کہ جو پوری دنیا میں لوگوں کی خدمت کرے اور بغیر امتیاز کے کرے، اسلام والوں کی بھی اور غیر مسلموں. لیکن مجھے بڑا دھچکا رہتا تھا کہ مسلمان سخت گیر قوم ہے. میں نے بہت ساری جماعتوں کا منشور اور دستور منگایا، اور میں نے کہا میں اپنی جماعت کا دستور لکھوں گا تو پہلے ذرا سارا میں مطالعہ کر لوں. ڈاکٹروں کا ٹیبل ہوتا ہے، اس کے اوپر نا شیشہ لگا ہوتا ہے، نیچے وہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ رکھ لیتے. کہتے ایک مصر کے مولانا صاحب آئے ہوئے تھے ہالینڈ کے دورے پر، اچھی انگریزی جانتے تھے، تو کسی وجہ سے علیل ہو گئے. میرے پاس وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میں انسانی حقوق پر کچھ لکھ رہا ہوں، کام کر رہا ہوں. تو وہ دیکھ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کوئی تنظیم قائم کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہ تم نے ہلکا سا ٹچ دیا، زور نہیں دیا، اور ویسے بھی جو ہلکی بات ہوتی ہے وہ ذرا دل میں جلدی بیٹھ جاتی ہے. کہتے ہلکا سا ٹچ دیا. کہنے لگے اگر کبھی موقع ملے تو میرے نبی پاک کی بھی سیرت پڑھ کے دیکھ. بس ہلکی سی بات، اور وہ جملہ چھوڑ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے لکھا ضروری نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ منوا کے اٹھو، لیکن میسج ضرور چھوڑ دیا کرو. جب انسان کے ذہن میں بات ہوتی ہے نا، یہاں سٹاک ہوتا ہے جب بات کا، تو جب وہ کام کرنے لگتا ہے تو ایک دفعہ وہ بات سامنے ضرور آتی ہے. کہہ دیا کرو. انہوں نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ حضور کی سیرت بھی پڑھ لیں. کہتے ہیں میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی. مصروف آدمی تھا، زیادہ تو نہیں میں مطالعہ کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایک دن 10 منٹ گھر میں ملے تھے تو میں کمپیوٹر پہ بیٹھا اور میں نے کہا کہ انگریزی میں جو کتابیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ہیں ان کو ذرا دیکھتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نیٹ پہ سرچ کیا، پہلی حدیث آئی اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. حدیث کہاں ہے؟ سبل الہدی والرشاد میں بھی ہے، کنز الاموال میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن اسحاق میں بھی ہے، ابن اشام میں بھی ہے، اور شاید سیرت کی تمام کتابوں میں آپ کو روایت مل جائے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت کرتے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ. فرماتے ہیں ہم نہ گھر سے نکلے، حضور نے فرمایا ذرا جلدی چلو ایک ضروری کام ہے. فرماتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آج روٹین سے ہٹ کر محبوب نے تیز تیز قدم مبارک اٹھائے، تیز تیز. اور فرماتے ہیں ایک گلی ہم نے کراس کی، دوسری گلی میں جو پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑے، سادی سی بیوی، اور حالت بتاتی تھی کہ بیچاری کسی غریب گھر کی ہے. وہ سڑک پہ کھڑی تھی اور رو رہی تھی. میرے کریم رسول نے فرمایا بلال اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے، کیوں روتی ہے؟ تو حضرت سلمان عرض کرتے ہیں میں نے کہا حضور میں پوچھ لیتا ہوں، آپ جائیے، کام بڑا ضروری ہے جو نکلیں، میں معلومات کرتا ہوں. تو محبوب نے فرمایا نہیں، اس کے آنسو پوچھنے سے ضروری کوئی کام بھی نہیں، پہلے اس کی داد رسی ہوگی، اسے پہلے پوچھا جائے گا. روتے نہیں رہتے لوگ گھروں میں، لوگ گزر نہیں جاتے چپ کر، کتنے لوگ تڑپتے، کون احساس کرتے. نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور اس خاتون سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ بات کوئی بھی نہیں، میرا ایک ہی موٹا سا مسئلہ ہے. کہا وہ کیا؟ کہنے لگی میں غریب ہوں، اور غریبی بذات خود بہت بڑا گناہ، لوگ بڑا جرم سمجھتے ہیں اس کو بذات خود. میں نے شروع میں کہا نا کہ مذہبی سٹیج کی بھی صدارت غریب آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ غریب جو ہوا جہد کول دتی ہونی انہیں نیڑے بہنا ہے نا جی، جہد کول نہیں انہیں تو پیچھے جا کے بہنا اینڈ تے کول کھڑا دتی ہے. اس سٹیج پہ بھی غریب آدمی کی صدارت نہیں ممکن ہو ہی نہیں سکتا. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے اسے پوچھو کیا مسئلہ ہے. تو کہنے لگی میں غریب ہوں، بوڑھی ہو گئی ہوں، ساری زندگی غلامی میں گزاری ہے، تیل لینے آئی تھی 5 دینار کا، بوتل میں تیل بھروایا ہے، اور اب بوڑھی ہوں نا تو کمر درد کرتی ہے، پیر پیچھے موڑا ہے تو میں گری ہوں، تیل زمین پی گئی ہے، اب زمین تو واپس نہیں کرتی،
لیکن واپس جاؤں گی تو ایک یہودی عورت کی ملازمہ ہوں، وہ درے سے مارے گی، کھال ادھیڑ دے گی، میں بڑی پریشان ہوں، اب نہیں مار کھائی جاتی، ہڈیاں بوڑھی ہیں، قربان جاؤں۔ حضرت بلال کو حضور نے حکم دیا، فرمایا دوڑ کے گھر جا 5 دینار لا۔ فرماتے 5 دینار لائے، تیل خرید کے دیا، تو پھر رونے لگی۔ فرمایا آپ کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا بتایا نا غریب ہوں، غریب کا جرم کوئی نہیں ہوتا، لیکن پیس دیا جاتا ہے، پھر بھی مار تو اب بھی پڑے گی، اب کیوں پڑے گی؟ اور اس کہنے لگی محبوبہ مار اس لیے پڑے گی کہ دیر سے کیوں آئی ہے۔ تو میرے کریم رسول اور وہ بی بی حضور ابھی آئے ہیں مدینہ طیبہ۔ امام یوسف صالحی فرماتے ابھی آئے تھے حضور، سبل الہدی والرشاد کے مصنف کہتے ابھی آئے تھے نبی پاک، وہ جانتی بھی نہیں تھی۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مار پڑے گی؟ کہا ہاں۔ او بھائی کونسلر جو کل آپ کو کہہ رہا تھا نا میں آپ کا خادم ہوں، کونسلر بے گناہ، بلکہ ہمارے ایس ایچ او صاحب اگر چودھری پہ پرچہ آ جائے تو اس کو ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں صاحب جی تہاڈے خلاف درخواست آئی ہے کی کرنا ہے؟ تو غریب آدمی بیچارہ، اس کی غلطی یہ تھی کہ وہ غریب تھا تو اس نے ریڑھی لگا لی چوک میں، اس کو دبوچ کے لے گئے، تینوں پتہ نہیں اتنے نہیں کھلوئی دا، تو اس کے پاس کل انویسٹمنٹ ہی 5000 تھی، سارا لے گئے۔ پھر وہ کونسلر صاحب کے پاس چلا گیا، سر میرے نال چلے آدھے ذرا میں تھانے جانا ہے۔ انہوں نے کہا گڈی کرائی آ، پیسے ہے نہیں ایویں تھانے جائیدا ہے۔ اب وہ گاڑی لایا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، تھانے پہنچا ہے۔ اور یہ ہے ہمارا حال کہ وہ ایس ایچ او بھی بیٹھا ہے کرسی پہ اور کونسلر بھی کرسی پہ بیٹھا اور وہ غریب پیروں میں بیٹھا ہے اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا میری ریڑھی دے چھڈو، میری 4 دھیاں نے تو میں شامی کھانا کھڑنا ہے۔ کدھر گیا امت کا وہ ذوق؟ ساری زندگی نعتیں سننے والوں بتاؤ تو صحیح نعت نے تاثیر کیا دی ہے روح؟ اگر ابھی بھی گھاڑی غریب کے پاس کھڑی نہیں ہوتی تو پھر کیا اثر ہوا ساری زندگی نعت سننے؟ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس خاتون سے یا کونسلر ساتھ نہیں جاتا، کہتا کر دیا ٹیلی فون، سویرے 9 بجے پہنچ جانا۔ اور کائنات کی سب سے معزز شخصیت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی چل میں تیرے ساتھ چلتا۔ گویا اللہ کی ساری رحمتیں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، اور آگے آگے نہیں، ساری کتابیں پڑھ لو، وہ پھٹے پرانے کپڑوں والی بی بی آگے آگے اور اللہ کے کریم رسول پیچھے پیچھے، ساری گلیاں اس نے پھرائی، مدینے کی صحرا آ گیا۔ ایک دروازے پہ دستک دی سے مالکن آئی، وہ بی بی بعد میں کہتی ہے میں بھی بڑی ڈاڈی تھی، طاقت ہی نہیں دی میرے سامنے کھڑا ہو سکی، لیکن جب میں باہر نکلی تو میں نے نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ایک عظیم ہستی کو دیکھا۔ فرماتے محبوب کے گورے چٹے رنگ کے اوپر کالی زلفیں اور محبوب پاک کی مقدس آنکھیں جب تک بات کرتے رہے نظریں زمین پہ جھکی رہی۔ شرم و حیا والے رسول نے بڑے میٹھے، بڑے دھیمے، بڑے خوبصورت لہجے میں کہا، بریلی کے امام فرماتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پہ درود، بڑے دھیمے لہجے میں فرمایا تیری نوکرانی ہے تیری؟ عورت کہتی ہے میں تو حضور کے جلووں میں محو ہو گئی کہ سادگی میں اتنا حسن میں نے دیکھا ہی نہیں، تیری نوکرانی ہے؟ کہا تو میرے محبوب نے فرمایا بیچاری کی غلطی کوئی نہیں، اسے مارنا نا، اس سے تیل گر گیا تھا، نیا خریدتے دیر ہو گئی، رو رہی تھی تو میں سفارش کرنے آیا ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے کسی کی نہیں مانی تھی، اور محبوب کے جملوں میں تاثیر اتنی تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر اسا کھنڈا می چکھ ڈٹھیاں انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ کہنا، کہنے لگی نہیں کہتی، میرا وعدہ رہا کچھ نہیں کہوں گی۔ اب میرے حبیب نے پھر نظر اٹھائی اور اس غریبنی کی طرف دیکھا اور فرمایا تو اگر کہے تو میں جاؤں، تو اگر کہے تو میں خود بھیک دے، خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، تو اگر کہے تو میں جاؤں۔ اس نے خراج پیش کیا تو چند آنسو گرائے، کہنے لگی محبوبہ جیسے بندہ نوازی۔ حضور نے رخ پھیرا، حضرت بلال کہتے میں پیچھے رہ گیا تو وہ دونوں بیویاں دوڑ کے میرے پاس آئی، کہنے لگی بتا تو صحیح ہے کون، یہ بتا تو صحیح کون تھے؟ تو حضرت بلال کہنے لگی تم نہیں جانتے؟ جناب بلال فرمانے لگے یہی تو ہے جنہیں اللہ نے سچا رسول بنا کے بھیجا ہے،
بیبیاں دوڑ کے آئی, کہنے لگی محبوبہ دروازے تک آئے ہو تو خالی تو نہ لوٹاؤ, مہربانی فرماؤ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو. ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں وہ بیبیاں وہاں کلمہ پڑھ رہی تھی اور میں حدیث پڑھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا.